بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاپنگ، اس میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے لیسن میں آپ نے گروسری سٹور پڑھا تھا. ان دا گروسری سٹور، گروسری سٹور میں آپ کیا کیا سامان خرید سکتے ہیں، کیا کیا آئٹم خرید سکتے ہیں، اور کیا بات چیت ہو سکتی ہے گروسر کے اور کسٹمر کے درمیان. آپ نے چند وہ باتیں کری تھیں، اور پھر اس سلسلے میں آپ نے کچھ اسپیکنگ بھی کری تھی. اسی سے ملتے جلتا یہ لیسن ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. شاپنگ، شاپنگ کے معنی ہوتے ہیں خرید کرنا، خریداری کرنا. شاپنگ بولتے ہیں کس کو؟ خریداری کرنے کو. شاپ دکان کو بولتے ہیں، شاپنگ خریداری کرنے کو. یہ بطور ورب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹو شاپ کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ خریداری کرنا. حامدہ ورکس ایز اے ٹیچر ان دا گورنمنٹ اسکول. حامدہ بطور استاد کام کرتی ہے ایک حکومتی اسکول میں، ایک سرکاری اسکول میں حامدہ بطور ٹیچر کام کرتی ہے. She receives her salary on the first day of every month. She receives her salary، وہ اپنی تنخواہ پاتی ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے on the first day of every month، ہر ماہ کی ایک تاریخ کو. on the first day of every month، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کو سیلری ملتی ہے. سو لہذا on that day، اس دن when she returns home in the evening، جب شام کو وہ گھر واپس لوٹتی ہے she passes by the central market. she passes by the central market، تو اس کا سینٹرل مارکیٹ کے پاس سے گزر ہوتا ہے، وہ سینٹرل مارکیٹ کے پاس سے گزرتی ہے. اینڈ buys everything she needs for food items and household goods، اور وہ ہر وہ سامان خریدتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے for food items، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، and household items، اور گھر کی دوسری ضروریات کی چیزوں کے لیے. چلیں جی. تو مہینے کی پہلی تاریخ کو جب بھی اس کو سیلری ملتی تھی حامدہ کو، تو شام کو واپس لوٹتے وقت سینٹرل مارکیٹ یا سپر مارکیٹ کے سامنے سے یا قریب سے اس کا گزر ہوتا تھا. تو وہاں سے وہ اپنے گھر کی ضروریات کے تمام سامان، خواہ وہ کھانے پینے کے سامان ہو یا ہاؤس ہولڈ، گھر کے متعلق دوسرے گھر کے دوسرے سامان ہو یا گھر سے متعلق دوسرے سامان ہو، وہ خرید لیا کرتے تھے اکٹھا ہی. She also buys everything her children needs، مزید وہ تمام وہ سامان بھی خریدتی ہے جس کی ان کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. She also buys everything her children needs، ہر وہ چیز جس کی اس کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. such as، جیسے books، note books، pens and various stationery items، اور مختلف اسٹیشنری کے سامان. اسٹیشنری کے سامان ہوتے ہیں کون سے سامان بھلا؟ لکھائی پڑھائی سے متعلق جو سامان ہوتے ہیں، کتاب، کاپی، پینسل، ربڑ، کٹر، ٹھیک ہے، اسکیل، میپ، پیپرز، چارٹس، یہ تمام چیزیں اسٹیشنری کے آئٹمس ہوتے ہیں. کتاب کی دکان کو کیا بولتے ہیں؟ کتاب کاپی اور اس طریقے کی جو اور دوسرے آئٹم ملتے ہیں ان کو اسٹیشنری اسٹور، ٹھیک ہے، یہ سب بولا جاتا ہے. دس مارکیٹ از ویری بگ، یہ جو مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے. وتھ سیپریٹ سیکشنز فار آل کائنڈس آف گڈ، ہر سامان کے الگ الگ سیکشنز کے ساتھ، ہر قسم کے سامانوں کے الگ الگ سیکشنز کے ساتھ. یہ مارکیٹ ہر قسم کے سامانوں کے الگ الگ سیکشنز کے ساتھ، یہ سیکشن والی ایک بڑی مارکیٹ ہے. There is a section for food items، it means groceries، یہاں پر کھانے پینے کے سامان کا ایک سیکشن ہے، ایک حصہ ہے، یعنی کہ گروسریز. فوڈ آئٹمس جو کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں ان کو دوسرے الفاظ میں گروسریز بولتے ہیں. عام بول چال میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ گروسریز ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کل تو چونکہ وہاں پر ایسا رواج ہو گیا ہے کہ یہ شاپنگ وغیرہ جو ہے یہ مال وغیرہ جا کر ہی ہوتی ہے، تو اس کو عام طور پہ بولتے ہیں گروسری شاپنگ پر جانا، ٹو گو فور گروسری شاپنگ، ٹھیک ہے. یا ٹو گو آن گروسری شاپنگ، یہ باقاعدہ مستعمل ہوتا ہے بہت زیادہ.
ٹھیک ہے. تو گروسریز کے لیے یا فوڈ آئٹمس کے لیے ایک الگ سیکشن ہے. اندر فار مینس اینڈ ویمنس کلوتھنگ. اندر یعنی اندر سیکشن، دیر از اندر سیکشن فار مینس اینڈ ویمنس کلوتھنگ. ایک دوسرا حصہ ہے مردوں کی اور عورتوں کے کپڑوں کا، کپڑے وغیرہ کا، کلوتھنگ کپڑوں کا. اینڈ ون فار چلڈرنس کلوتھنگ. یہاں کھڑے ہوں اندر آ کر، یہاں کھڑے ہو جائیں جی. اینڈ ون فار چلڈرنس کلوتھنگ، اور ایک سیکشن ہے بچوں کے کپڑوں کا. اینڈ سو آن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. مردوں کے کپڑوں کا ایک سیکشن ہے، عورتوں کے کپڑوں کا ایک سیکشن ہے، بچوں کے کپڑوں کا ایک سیکشن ہے. آپ اگر مال وغیرہ میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مال کے اندر الگ الگ دکانیں ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے مال. اس مال کے اندر الگ الگ دکانیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دکان ہوتی ہے پوری کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی دکان ہوتی ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے کہ مال کے اندر گئے، مال کے اندر الگ الگ دکانیں ہیں، ہر دکان کا اپنا کیشیئر ہے، اپنا کیا کہتے ہیں کاؤنٹر پہ کھڑا بندہ ہے. ایک یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پوری ایک ہی دکان ہے جس کے اندر ایک ہی کیشیئر ہوتا ہے. یہ کیشیئر کاؤنٹر الگ الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، لیکن آپ ایک ہی جگہ سامان کے لیے پیسے دیتے ہیں. عام طور پہ اس طرح کی مارکیٹ کو سپر مارکیٹ یا کیا بولتے ہیں. اور امریکہ وغیرہ میں کئی اس طرح کے بہت مشہور ہیں، جیسے سپر مارکیٹ ہے، سی وی ایس ہے، وال مارٹ ہے، ٹھیک ہے، کوسکو ہے. اس طرح کی بہت ساری مارکیٹ ہے، وال گرین ہے. تو یہ بڑی بڑی مارکیٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر تمام سامان مل جاتے ہیں آپ کو. اچھا جی. سو شی پریفرس ٹو بائی ایوری تھنگ فرام. اچھا جی، اوپر سے دیکھیں کہاں تک ہو گیا تھا. حامدہ ڈس لائکس ہیگلنگ اوور پرائسز. حامدہ کو قیمت کے اوپر گفت و شنید کرنا، قیمت کم کرانا، جس کو ہم اردو میں یا عام بول چال میں اپنے بولتے ہیں مول بھاؤ کرنا. کیا بولتے ہیں؟ مول بھاؤ کرنا یا بھاؤ تاؤ کرنا. ٹھیک ہے. حامدہ کو شاپنگ کے دوران قیمت پر بھاؤ تاؤ کرنے کو یا مول بھاؤ کرنا پسند نہیں ہے. حامدہ ڈس لائکس ہیگلنگ. ہیگلنگ بولے تو نیگوشیٹ کرنا. بھائی وہ بولے 150 کا، نہیں میں 120 روپے دوں گا. ٹھیک ہے، نہیں بھائی 100 روپے کا لگاؤ. جی، بارگیننگ جو ہوتی ہے. تو پیسوں کو لے کر بھاؤ تاؤ کرنا، مول بھاؤ کرنا حامدہ کو پسند نہیں ہے. سو لہذا شی پریفرس ٹو بائی ایوری تھنگ فرام دا سینٹرل مارکیٹ. وہ پسند کرتی ہے چیزیں خریدنا سینٹرل مارکیٹ سے. کہاں سے؟ سینٹرل مارکیٹ سے. ویئر ایوری تھنگ از اویلیبل ان ون پلیس. جہاں ہر چیز ایک جگہ پر موجود ہوتی ہے، جہاں ہر چیز ایک ہی جگہ موجود ہوتی ہے. اینڈ از سولڈ، اور جہاں ہر چیز بیچی جاتی ہے. اینڈ ویئر ایوری تھنگ از سولڈ. از سولڈ کا مطلب ویئر ایوری تھنگ از سولڈ، اور جہاں ہر چیز بیچی جاتی ہے ایٹ فکسڈ اینڈ ریزنیبل پرائسز. متعین اور معقول قیمت پر. فکسڈ متعین، ریزنیبل معقول قیمت پر. ریزنیبل معقول بولے تو یعنی قیمتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی. پہلے ایسا نہیں کہ 2000 کی چیز مطلب کیا کہتے ہیں 500 روپے کی چیز 2000 کی بتا دی پہلے ہی، اب اس کو کم کرا رہے ہیں، پھر جو ہے آپ اس کو 700-800 میں خرید رہے ہیں یا 500 میں خرید رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا وہاں پر، بلکہ جو ٹیگ لگا دیا اسی ٹیگ پر آپ کو، اسی قیمت پر آپ کو ملے گی. اچھا جی. First, Hamida bought rice, chickpeas, wheat, flour, lentils, bread, meat, salt, spices, including cumin, cinnamon, black seeds, cloves, sugar, tea, and oil, as well as soap and toothpaste. اچھا جی. پہلے یا اولن حامدہ نے چاول، چنے، گیہوں، آٹا، دال، بریڈ، گوشت، نمک، مسالے بشمول زیرہ،
اور دال چینی اور بلیک سیڈس جو کالی مرچ ہوتی ہے، نہیں نہیں، بلیک سیڈس الحبۃ السودا، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ یا لفظی ترجمہ بلیک سیڈس کا کالے دانے، کلووز، لونگ، شوگر، چینی، ٹی، چائے پتی اینڈ آئل، اڑد، ہم کلونجی وغیرہ، کلونجی کو بول سکتے ہیں، ایز ویل ایز سوپ، ساتھ ساتھ سوپ یعنی کہ صابن، اینڈ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پیسٹ۔ اچھا جی، اس کے اندر دیکھ لیں کیا کیا الفاظ آ گئے ہیں۔ رائس آ گیا پہلے، چک پیز آ گیا، ویٹ گیہوں، اور ویٹ فلاور ایک ساتھ ہے اگر تو گیہوں کا آٹا، ہو سکتا ہے یہ کوما غلط لگ گیا، ویٹ فلاور ایک ساتھ ہو، گیہوں کا آٹا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور الگ الگ بھی آپ کر سکتے ہیں، بہرحال دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لینٹلز دال، بریڈ روٹی آٹا، میٹ گوشت، گوشت بھی آج کل جو ہے مارکیٹ وغیرہ میں کین میں ملتا ہے، کینڈ، کین ہوتی نا، کین جو ٹن ہوتا ہے، ٹن، ٹن کا جو ڈبہ ہوتا ہے، گوشت بھی آج کل جو ہے ٹن کے ڈبے میں اور کین میں اور اس میں پلاسٹک کے، اس میں بھی پلاسٹک کے ریپر میں، اس میں گوشت بھی، کچا گوشت باہر اس طرح ملتا ہے۔ یہاں انڈیا میں ایسا رواج نہیں ہے ابھی، عام طور پر یہاں بھی ہو گیا ہے، ویسے دھیرے دھیرے ہو جائے گا یہاں بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ابھی زیادہ نہیں ہے، ابھی تو آپ قصائی کی دکان پہ جا کے لے لیتے ہیں، وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں پیک رہتی ہیں، قیمتیں لکھی رہتی ہیں، آپ لے جائیں۔ ایک تو رہتا ہے یہ سادہ، یعنی اس پہ کوئی مسالے وغیرہ نہیں لگے تھے، ایک ہوتا ہے جس پہ مسالے وغیرہ بھی اپلائیڈ ہوتے ہیں، پہلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو بس اس کو گھر جا کر بنانا ہوتا ہے، ریڈی میڈ ہوتا ہے وہ آلموسٹ، اس کو گھر جا کر کیا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے بس۔ اسی طریقے سے روٹی وغیرہ بھی آج کل، روٹی جو ہماری جو روٹی ہوتی ہے گول والی، یہ بھی پری پیڈ ہوتی ہے، بس اس کو لے جا کے جو اوون ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر، اوون میں آپ اس کی سیٹنگ لگا کر اس کو چھوڑ دو، روٹی آپ کی بن جاتی ہے۔ روٹی اور پراٹھے بھی اسی طریقے سے، لچھے دار پراٹھے وغیرہ بھی پہلے سے تیار پیکٹ میں ملتے ہیں، 10 روٹیوں کا، 12 روٹیوں کا پیکٹ، 5 روٹیوں کا پیکٹ ملتا ہے، اور یہ شہروں میں موجود ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں، خرید سکتے ہیں، یہاں بھی خرید سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کو اوون میں یا توے پر سیک دیتے ہیں، وہ آپ کا تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گوشت جو ہے ود اسپائسز اور وداؤٹ اسپائسز دونوں طریقے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے گوشت، ٹھیک ہے، فشز بھی اسی طریقے سے ود اسپائسز وداؤٹ اسپائسز مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ مثال کے طور پر فش آپ ود اسپائسز منگا لیں، اور اس کے بعد توے میں آپ اس کو تھوڑا سا وہ ڈال کر، تیل ویل یا بٹر وٹر، آپ اس کو سیک لیں، آپ کی فش تیار ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو میٹ، سولٹ، اسپائسز، اسپائس بولتے ہیں کس کو، مسالے کو، اب مسالے میں تمام مسالے آپ کے شامل ہو جاتے ہیں، جیسے بہت سارے مسالے آپ نے اس دن پڑھے تھے، کیا کیا پڑھے تھے آپ نے اس دن، ہلدی، اور کیا کہتے ہیں، دھنیا، کوریانڈر، اور کیا کیا، ادرک، لہسن، یہ جو مسالے ہیں جو عام طور پر انڈیا میں مسالے بہت زیادہ ہیں، انڈیا اپنے مسالوں کے لیے ہی مشہور ہے، اور ابھی سے نہیں، بہت زمانے سے، قدیم زمانے میں بھی انڈیا مسالوں کے لیے ہی مشہور تھا، یہاں پر جتنے قسم کے مسالے پائے جاتے ہیں، اتنے قسم کے وافر مقدار میں مسالے اور کہیں نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں جو آج آیا ہے وہ دیکھ لیں، انکلوڈنگ کیومن، کیومن بولتے ہیں زیرہ کو، کیومن یا کیومن سیڈ، سیڈ لگا کر بھی بولتے ہیں، بغیر سیڈ کے بھی بولتے ہیں، کیومن سیڈ یا کیومن زیرہ، اور سینیمن، سینیمن بولتے ہیں دار چینی کو، دال چینی جس کو ہم بولتے ہیں، دال چینی لکڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی مٹھاس اور اس کے اندر جو ہے کسیلا پن ہوتا ہے، سینیمن بولتے ہیں، دال چینی، دال چینی، اور بلیک سیڈز ہو گئے کلونجی آپ کی، الحبۃ السودا، کلونجی، یہ پہلے بھی آیا تھا اس دن۔ کلووز ہو گیا لونگ، لونگ یہ بھی آ گیا، کلووز بھی آ گیا پہلے۔ شوگر
chini, tea, oil, as well as soap and toothpaste, माजूनुल असनान. Then she went to the clothing section. फिर वो कपड़ों के सेक्शन में गई और फिर ये नीचे ये गुफ्तगू होती है. हामिदा, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट. मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूं. साथ साथ, मजीद, साथ साथ. एज वेल एज का मतलब एज वेल एज एंड के माना में ही होता है. एज वेल एज क्या होता है? एंड ही होता है. ठीक है, जैसे कई सारे आइटम है एंड ही है, तो जब इंग्लिश में बहुत सारे आइटम को लिस्ट करते हैं तो हर आइटम के बीच में एंड नहीं लगाते हैं, बस आखिर वाले से पहले पर एंड लगाते हैं. ठीक है, जैसे आप देखें यहां पर क्या क्या है? राइस, चिकपीस, व्हाइट फ्लावर, लेंटिल्स, ब्रेड, मीट, सॉल्ट, स्पाइसेस, क्यूमिन, सिनेमन, ब्लैक सीड्स, क्लोव्स, शुगर, टी एंड ऑयल. आखिर में एंड लगाया. अब आगे जो है एंड और लगा सकते हैं, या यहां पर एंड ना लगाकर आप एज वेल एज की जगह सिर्फ एंड लगा सकते हैं, और एंड की जगह पर आप एज वेल एज भी लगा सकते हैं. एज वेल एज सोप एंड टूथपेस्ट. हामिदा, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट. हामिदा, मैं एक शर्ट खरीदना चाहती हूँ. सेलर, अलबाय, बेचने वाला. सर्टेनली मैडम, जी यकीनन मैडम. आई हैव अ नाइस सिलेक्शन ऑफ शर्ट्स. मेरे पास शर्ट्स का एक बेहतरीन इंतखाब है. मेरे पास चुनिंदा किस्म की बेहतरीन शर्टें मौजूद हैं. ठीक है, मेरे पास सिलेक्शन, सिलेक्ट के माना होते हैं इंतखाब करना, सिलेक्शन इंतखाब. मेरे पास शर्ट्स का एक सिलेक्शन है, एक इंतखाब है. इसी तरीके से कलेक्शन लफ्ज भी बोला जाता है. कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ. ठीक है, तो इस माना में ये जो है शर्ट का कलेक्शन या शर्ट का सिलेक्शन बोले तो चंद मुंतखब, चुनिंदा और उसका मजमुआ शर्ट. हामिदा, व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक इज दिस. ये किस किस्म का कपड़ा है? जो आप कपड़ा लेते हैं तो कपड़े की क्वालिटी होती है, कपड़े की नौइयत होती है. कपड़ा जो होता है कॉटन होता है, वूल होता है, ऊन होता है, मिक्स्ड होता है, जैसे कॉटन मिक्स होता है उसमें, और यहाँ पर जॉर्जेट होता है, और डेनिम होता है, और क्या कहते हैं, बहुत किस्म के कपड़े हैं. अगर आप लोगों को कपड़ों का शौक हो, खासतौर पे कुर्ते पजामे बनाने का, तो आपको पता होगा कपड़ों की क्या क्या क्वालिटी होती है. लिनन होता है, सिल्क होता है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे और भी किस्म के कपड़े होते हैं. बहुत सारी किस्में हैं कपड़ों की, और ऐसे ऐसे नाम है कि आपने शायद जिंदगी में कभी ना सुने हो. जी, वो तो डिजाइन, वो एक अलग चीज है. डिजाइन अलग चीज है, कपड़े की क्वालिटी इटसेल्फ एक अलग चीज है. ठीक है, वो कपड़ों का डिजाइन के फुला कट ये एक अलग चीज है. और खास तौर पे खवातीन के कपड़ों में अगर आप चले गए तो मत ही पूछिए. जी जी, वो एक एक कपड़े के एक रंग में उनके यहाँ 17 शेड्स होते हैं. एक रंग होता है, कलर होता है, फिर उस कलर में हल्की तब्दीली के साथ शेड्स बनते रहते हैं. शेड्स, शेड्स ऑफ कलर बोलते हैं. तो एक अगर जैसे नीला रंग है, अब नीला जो है उनके यहाँ आसमानी नीला, और समंदरी नीला, और क्या कहते हैं पता नहीं कौन कौन सा नीला, जमुर्रद वाला नीला, और पता नहीं कौन कौन से. जी, तालाबी नीला, न जाने कौन कौन से फिर नीलों की अकसाम, झेली अकसाम निकलती आएंगी. वो झेली अकसाम, वो अलग अलग शेड्स उसके जो हैं फिर निकलते चले आते हैं. अल्लाह ताला आप सबको इससे महफूज रखे. आमीन. हमें भी महफूज रखे अल्लाह ताला इससे, और सादगी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. चलिए, जब आपका नंबर आएगा तब पता लगेगा. सर्टेनली मैडम, जी हाँ मैडम. फैब्रिक के माना कपड़ा, जो एक तो था क्लोथ. जैसे ये क्या फैब्रिक है? जैसे आप जाते हैं ना कपड़े दुकान पे, पूछते हैं भाई ये कौन सा कपड़ा है, यानी ये कॉटन है, ये वुल है, ये सिल्क है, ये कौन सी क्वालिटी का क्या है ये कपड़ा, तो उसको बोलते हैं फैब्रिक. क्या बोलते हैं उसको? फैब्रिक. जी. व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक इज दिस. मुस्तकिल किसी कपड़े के ब्रांड को फैब्रिक बोलते हैं? नहीं, किसी भी कपड़े को, हर कपड़े की क्वालिटी या कपड़े का टाइप जो है वो फैब्रिक बोल सकते हैं. टाइप ऑफ फैब्रिक. जी जी जी, जी 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 जी. हाँ,
اور عام طور پہ کپڑے کا، ہر کپڑوں کا جو بھی کپڑا مل سے کپڑا نکالتا ہے تو اس کا کوڈ بھی ہوتا ہے. آج کل کپڑوں کا کوڈ ہوتا ہے، وہ کپڑے کا بڑے بڑے لیبلز لگے رہتے ہیں اس پر. آپ لوگوں کو تو وہ نہیں آتے، وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، دکاندار کے پاس، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سا کوڈ ہے، کس کوڈ سے کپڑا ہے. اگر کیا کہتے ہیں، مان لیجئے کپڑے والے کو تھان خریدنے ہیں، مان لیجئے 100 تھان خریدنے ہیں کسی کپڑے کے، تو ایکوریسی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ ٹھیک وہی سب بات سمجھے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، کپڑے کا کوڈ بتا دیتے ہیں. کپڑے کوڈ بتائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کپڑا مراد ہے. وٹ کائنڈ آف فیبرک از دس؟ یہ کس قسم کا کپڑا ہے؟ دس فیبرک از پیور وول. یہ کپڑا پیور اون ہے، یہ کپڑا خالص اون ہے. ٹھیک ہے، وول، اون. جیسے کشمیر وغیرہ میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں یا ٹھنڈی جگہوں پر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، اونی کپڑے، خالص اون کے کپڑے، پیور وول. یہ پیور وول ہے، خالص اون کا ہے. واٹس دا سائز آف دس شرٹ؟ اس شرٹ کا کیا سائز ہے؟ اٹس اے میڈیم سائز. یہ میڈیم سائز ہے. سائز جو ہوتے ہیں عام طور پر 3 4 5 یہ مشہور سائز ہیں، آپ یاد رکھ لیں، بہت آسان ہے. ایس لکھا ہوا ہوتا ہے کپڑوں پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسمال. ایس لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ اسمال. ایم لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میڈیم. ایل لکھا ہوا ہوتا ہے تو لارج. ایکس ایل لکھا ہوا ہوتا ہے تو ایکسٹرا لارج. ڈبل ایکس ایل، ٹریپل ایکس ایل، پھر اس طریقے سے. اور بہت موٹے موٹے اور کیا کہتے ہیں قوی الہیکل اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر ڈبل ایکس ایل، ٹریپل ایکس ایل. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کپڑے ان سے پناہ مانگ لیتے ہیں، خدا کے واسطے اب ہم سے نہ ہو پائے گا، آپ سلوا لیجئے جا کر ٹیلر سے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہوگا. حامد، حامدہ، واٹس دا سائز آف دس شرٹ؟ اس شرٹ کا کیا سائز ہے؟ سیلر، اٹس اے میڈیم سائز. یہ میڈیم سائز ہے. حامدہ، ڈو یو ہیو اے لارجر سائز؟ کیا آپ کے پاس اس سے بڑا سائز ہے؟ سیلر، دس سائز از لارجر. یہ والا سائز جو ہے یہ بڑا ہے. اینڈ اٹ ول فٹ یو. یہ آپ کو فٹ ہو جائے گا. حامدہ، ہاؤ مچ ڈز دس شرٹ کوسٹ؟ اس شرٹ کی کتنی قیمت ہے؟ یہ آپ سینٹنس یاد رکھ لیں. یہ آپ بول ہاؤ مچ از اٹ فور، ایک طریقہ کہنے کا کیا ہے، بہت آسان طریقہ. ہاؤ مچ از اٹ، عام طور پہ بول چال میں ہاؤ مچ از اٹ، یا ہاؤ مچ از اٹ فور. فور لگا کر بولیں گے تو یہ اب مکمل جملہ ہوگا. فور کے ساتھ بولنے کی اور بولنے کی نہیں تو لکھنے کی تو کوشش، لکھ رہے ہیں تو فور کے ساتھ ضرور لکھیں. ہاؤ مچ از اٹ فور، کتنے کا ہے. دوسرا طریقہ کہنے کا ہاؤ مچ ڈز اٹ کوسٹ. ٹو کوسٹ کے معنی ہوتا ہے قیمت ہونا، اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے. تو یہ ڈز کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنے گا. پھر ہاؤ مچ ڈز اٹ کوسٹ، اس کی کتنی قیمت ہے یا کتنی قیمت ہوتی ہے. اونلی 500 روپیز، یا اٹ کوسٹ اونلی 500 روپیز، یہ 500 روپے کا ہے. حامدہ، گیو می 2 آف دیز شرٹس. مجھے یہ والی 2 شرٹس دیجئے، 2 یہ والی شرٹس دیجئے. 3 ریگولر سائز ٹراؤزرس، اور 3 ریگولر سائز کے پجامے دیجئے. اینڈ اے پیئر آف پینٹس، اور پینٹ کا ایک جوڑا دیجئے. فار مائی 10-year-old son، میرے 10 سالہ لڑکے کے لیے. سیلر، از دس اوکے؟ سیلر، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حامدہ، یہ ٹھیک ہے. حامدہ، ایکچولی دس پیئر آف پینٹس از فار مائی سن. دراصل یہ پینٹ جو ہے، یا پینٹ کا یہ جوڑا جو ہے، آپ پیئر آف پینٹس بولے تو ایک پینٹ یا 2 پینٹ. پیئر آف پینٹس اگر بولیں گے تو ایک پینٹ یا 2 پینٹ. جی، دس پیئر آف پینٹس از فار مائی سن. یہ جو پینٹ ہے یہ میرے بیٹے کے لیے، یعنی پیئر آف پینٹس ایک پینٹ. اف ہی لائکس اٹ، اگر اس کو یہ پسند آتی ہے، وی ول کیپ اٹ، تو ہم اس کو رکھ لیں گے. ادروائز، ورنہ، ویل ریٹرن اٹ ٹو یو ٹمورو، ورنہ کل ہم یہ واپس کر دیں گے. یہ ہوتا ہے عام طور پہ عورتیں جو ہیں جب بازار میں جاتی ہیں تو یہ سب باتیں بولتی ہیں، کیا کہ اگر یہ فٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اچھا لگا تو رکھ لیں گے ورنہ واپس کر دیں گے. سیلر بولتا ہے ایز لانگ ایز یو ڈونٹ سوئل اٹ، آپ واپس کر سکتی ہیں اس وقت تک جس وقت تک کہ آپ اس کو گندا نہ کریں. ایز لانگ ایز یو ڈونٹ سوئل اٹ، سوئل بولتے ہیں مٹی کو. ٹو سوئل کے معنی خراب کرنا، برباد کرنا، مٹی لگانا، گندا کرنا. ایز لانگ ایز یو ڈونٹ سوئل اٹ، جب تک آپ اس کو
گندا نہیں کرتی ہیں, آپ واپس کر سکتی ہیں. حامدہ ایبسلوٹلی, جی بالکل. سیلر, تھینک یو. دین حامدہ went to the jewelry store, پھر حامدہ جولری اسٹور میں گئی. and bought a golden bracelet for herself. jewelry. and bought a golden bracelet for herself, اور اپنے لیے ایک سونے کا کنگن خریدا. and a ring for her daughter, اور ایک انگوٹھی خریدی بیٹی کے لیے. she returned home happy, وہ خوشی خوشی گھر واپس لوٹی. and when her daughter received the ring, اور جب اس کی بیٹی کو انگوٹھی ملی, she said to her mother, تو اس نے اپنی والدہ سے کہا, you are so generous, آپ بہت سخی ہیں. may God bless you mom, اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. ٹھیک ہے, may God bless you, خدا آپ پر رحم فرمائے. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جو بہت سارے, اردو میں ہم الگ الگ طریقے کی دعا دیتے ہیں, انگلش میں God bless you. ٹھیک ہے, خدا آپ پر رحم کرے. اب سوال یہ ہے کہ حامدہ کی سیلری کتنی تھی. سوال یہ ہے, the most important question is, the $1 million question is, انگلش میں کوئی سوال کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, اس پہ زور ڈالنے کے لیے بولتے ہیں that's the $1 million question. کیا بولتے ہیں؟ یہ $1 million کا سوال ہے. $1 million question, یہ باقاعدہ مستعمل ہے. $1 million question. اب $1 million question یہ ہے, what was the salary, what was حامدہ salary, was her salary $1 million. بہت سیلری رہی ہوگی نا بھائی, سارے مسالے سامان خرید لیے اکٹھے, وہ بھی کیش, پھر اس کے بعد کپڑے خرید لیے, سونے کا کنگن اور سونے کی انگوٹھی خرید لی ایک سیلری میں, اور خوشی خوشی گھر بھی چلی گئی. ہم جیسا خرید لے اگر کبھی اتنا سامان غلطی سے, تو اس کو اگلے کئی سالوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے, اب کیا ہوگا, اگلے مہینے ہم کھانا کھا پائیں گے یا نہیں. جی ہاں, تو معلوم پتہ لگائیے حامدہ کی سیلری کتنی تھی. That's the $1 million question. ہاں, That's the $1 million question. چلیں ٹھیک ہے, اس لیسن میں مستعمل تمام الفاظ کو, تعبیرات کو بہت غور سے سنیں, دیکھیں, پرکھیں, یاد کریں, اور ابھی بیٹھ کر اس سبق سے متعلق تمام باتوں کو ڈسکس کریں, سوال جواب کریں, اور اپنے طور پر مان لیجئے کہ آپ ہیں حامدہ کی جگہ, آپ گئے ہیں, آپ بھی سامان خریدیں, آپ کیا کیا سامان خرید رہے ہیں وہ سب سامان بتائیں, اور آپ کی خریدنے والے سے کیا گفتگو ہوتی ہے, آپ اپنے انداز میں اپنی گفتگو کو نقل کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک پیٹرن مل گیا آپ کو, اس میں کئی الفاظ مل گئے آپ کو, اندازہ مل گیا. اب اس کی بنیاد پر آپ اپنے کوشچنز بنائیے, اپنی کانورسیشن کیجئے. ٹھیک ہے, چلیں جی.